اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے خانہ کو ہمیشہ اپنی زمان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث پیش کر رہا ہوں۔ یہ روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہے، روزانہ کی بنیاد پر میں اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے پیش کرتا ہوں۔ لہٰذا اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اور اگر لائک پسند آئے تو لائک کر کے، دوستوں سے شیئر کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیجیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی نوٹیفیکیشنز آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ شروع کرتے ہیں القرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ مریم آیات مبارکہ 23 تا 26 کی تلاوت کی گئی۔ اردو ترجمہ پیش خدمت ہے۔ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، مریم کو اس بچے کا حمل رہ گیا اور وہ اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور کے مقام پر چلی گئی۔ پھر زچگی کی تکلیف نے اسے ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا۔ وہ کہنے لگی، کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا۔ فرشتے نے پائنتی سے اس کو پکار کر کہا، غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے، اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی، بس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اس سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے آج میں کسی سے نہ بولوں گی۔ وہ اس حمل کو لیے ایک دور کے مقام پر چلی گئی۔ دور کے مقام سے مراد بیت الحم ہے۔ حضرت مریم کا اپنے اعتکاف سے دور نکل کر وہاں جانا ایک فطری امر تھا۔ بنی اسرائیل کے مقدس ترین گھرانے بنی ہارون کی لڑکی، اور پھر وہ جو بیت المقدس میں خدا کی عبادت کے لیے وقف ہو کر بیٹھی تھی، یکا یک حاملہ ہو گئی۔ اس حالت میں اگر وہ اپنی جائے اعتکاف پر بیٹھی رہتی اور ان کا حمل لوگوں پر ظاہر ہو جاتا تو خاندان والے ہی نہیں، قوم کے دوسرے لوگ بھی ان کا جینا مشکل کر دیتے۔ اس لیے بیچاری اس شدید آزمائش میں مبتلا ہونے کے بعد خاموشی کے ساتھ اپنے اعتکاف کا حجرہ چھوڑ کر نکل کھڑی ہوئیں، تاکہ جب تک اللہ کی مرضی پوری ہو قوم کی لعنت ملامت اور عام بدنامی سے تو بچی رہیں،
یہ واقعہ بجائے خود اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باپ کے بغیر پیدا ہوئے تھے۔ اگر وہ شادی شدہ ہوتیں اور شوہر ہی سے ان کے ہاں بچہ پیدا ہو رہا ہوتا تو کوئی وجہ نہ تھی کہ میکے اور سسرال سب کو چھوڑ چھاڑ کر وہ زچگی کے لیے تن تنہا ایک دور دراز مقام پر چلی جاتی۔ کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا۔ ان الفاظ سے اس پریشانی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے جس میں حضرت مریم اس وقت مبتلا تھیں۔ موقع کی نزاکت ملحوظ رہے تو ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ ان کی زبان سے الفاظ درد ذہ کی تکلیف کی وجہ سے نہیں نکلے تھے، بلکہ یہ فکر ان کو کھائے جا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جس خطرناک آزمائش میں انہیں ڈالا ہے اس سے کس طرح بخیریت عہدہ برآ ہوں۔ حمل کو تو اب تک کسی نہ کسی طرح چھپا لیا، اب اس بچے کو کہاں لے جائیں؟ اس کا بعد کا یہ فکرہ کہ فرشتے نے ان سے کہا غم نہ کر، اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ حضرت مریم نے یہ الفاظ کیوں کہے تھے۔ شادی شدہ لڑکی کے ہاں جب پہلا بچہ پیدا ہو رہا ہو تو وہ چاہے تکلیف سے کتنی ہی تڑپے، اسے رنج و غم کبھی لاحق نہیں ہوا کرتا۔ اس لیے آج میں کسی سے نہ بولوں گی۔ مطلب یہ ہے کہ بچے کے معاملے میں تجھے کچھ بولنے کی ضرورت نہیں، اس کی پیدائش پر جو کوئی بھی معترض ہو اس کا جواب اب ہمارے ذمہ ہے۔ واضح رہے کہ بنی اسرائیل میں چپ کر روزہ رکھنے کا طریقہ رائج تھا۔ یہ الفاظ بھی صاحب بتا رہے ہیں کہ حضرت مریم کو اصل پریشانی کیا تھی۔ یہ امر بھی قابل غور ہے کہ شادی شدہ لڑکی کے ہاں پہلوٹی کا بچہ اگر دنیا کے معروف طریقہ پر پیدا ہوتا تو آخر اسے چپ کر روزہ رکھنے کی کیا ضرورت پیش آ سکتی ہے؟ حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو اسے چاہیے کہ ہلکی نماز پڑھائے، اس لیے کہ ان نمازیوں میں کمزور، بیمار اور بوڑھے بھی ہوتے ہیں، اور جب خود تنہا نماز پڑھے تو جتنی چاہے نماز طویل کر لے۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں، اور حاجت مند بھی ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الاذان نمبر 703۔ فوائد: اس میں امام کو مقتدیوں کا خیال رکھتے ہوئے تخفیف صلاۃ کی تاکید کی گئی ہے تاکہ مذکورہ افراد کو تکلیف نہ ہو، اور اس تخفیف کا مطلب یہ ہے کہ قرأت زیادہ لمبی نہ کی جائے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ رکوع و سجود، قوما اور جلسہ استراحت وغیرہ کا صحیح طریقے سے اہتمام ہی نہ کیا جائے، جیسا کہ عام طور پر لوگ اس کا یہی مطلب لیتے ہیں اور تعدیل ارکان کا بالکل خیال نہیں رکھتے، جو سنت ہے اور جس کی بابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اس لیے تعدیل ارکان کا اہتمام بھی نہایت ضروری ہے۔ ویورز محترم، راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے پیش کیا۔ آج کے اس ولاگ میں سورہ البقرہ کی آیات مبارکہ 23 تا 26 کی تلاوت
ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی پیش کی گئی۔ یہ روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہے، میں روزانہ کی بنیاد پر اپنے اس چینل پر اپلوڈ کرتا ہوں، لہٰذا اگر آپ نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے، اور اگر پسند آئے تو لائک کر کے دوستوں سے شیئر کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی نوٹیفیکیشنز آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، دوست و احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ یہ ولاگ ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ آپ کے اہل خانہ جہاں بھی ہوں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد باد رہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔